السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے آج ہمیں اس کے گھر میں ماہ رمضان المبارک کے متبرک اور عظمت والی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات میں عبادت کا موقع عطا فرمایا اور اس کے گھر میں بیٹھنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اور آج ماہ رمضان المبارک کی تیسری طاق رات اور 2 راتیں باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، اور اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا وہ ثواب جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ثواب اسی رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یہ جو طاق راتیں ہیں، یہی طاق راتیں مکمل رمضان کی 1 مہینے کا نچوڑ ہے، اور بندے کا مقصد انہی طاق راتوں میں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو پھر بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس میں قرآن ختم ہوا، اور بڑے سکون سے بیٹھیے کہ آج ہم یہ دیکھیں گے اور یہ سنیں گے کہ قرآن ہے کیا، اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے اور قرآن ہے کیا؟ کیا صرف قرآن کتاب ہی ہے یا کچھ اور بھی چیز ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے۔ تو ابھی مسلسل 25 دن سے حافظ صاحب کے پیچھے آپ کی مدینہ مسجد میں الف لام میم سے والناس تک مکمل 30 پارے سننے والے یہ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ کیوں بڑے خوش نصیب ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ تم اللہ سے بات کریں؟ کیا پوچھا مولا علی نے لوگوں سے کہ کیا تم لوگ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم میں سے کسی کو اللہ سے بات کرنے کا شوق ہو تو بتاؤ۔
تو جتنے لوگ مولا علی کی یہ بات سن رہے تھے سارے کے سارے ہاتھ اٹھائے، کہا کہ حضور ہم سب کی خواہش ہے، کون اللہ سے بات کرنے کا شوق نہیں رکھتا، کون اللہ سے بات کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، یہ تو سب سے بڑی عظمت ہے، ہم سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ اللہ سے بات کریں۔ تب آپ ہی طریقہ بتائیے کہ کیسے ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں اور اللہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ اے لوگو، جب کبھی تمہارا جی چاہے اللہ سے بات کرنے کو تو کچھ مت کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کرو اس لیے کہ قرآن پڑھنا یہ اللہ سے باتیں کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن میں دوسرا کچھ ہے ہی نہیں، قرآن میں اول سے آخر تک اللہ کی بولی ہے، اللہ کی بولی ہے۔ اگر آپ قرآن میں الف لام میم پڑھیں تو ایسا ہے جیسا کہ آپ اللہ کو سن رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو پارے میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، مگر وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا نہیں ہے، پارے میں دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ رہے ہیں تو آپ صرف عربی نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ آپ اللہ کو سن رہے ہیں، اس لیے کہ مکمل 30 پارے یہ رب کی بولی ہے، مکمل 30 پارے یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام میرا ہے، یہ کتاب میری ہے اور اس کو اتارنے والا بھی میں ہوں اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، اس کتاب کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو پھر دیکھیے کہ قرآن کے سامنے کئی کتابیں آئے، کئی کتابیں چلی گئی، قرآن کے سامنے کئی دعوے آئے، کئی دعوے چلے گئے، قرآن کے سامنے کئی لوگ آئے چلے گئے، قرآن کے سامنے کئی حکومتیں آئیں اور چلے گئیں، قرآن کے سامنے کئی دعوے آئے اور چلے گئے، قرآن کے سامنے کئی طاقتیں آئے اور چلی گئیں، قرآن کے سامنے کئی ریسرچ آئے اور ختم بھی ہو گئے، قرآن کے سامنے کئی بادشاہت آئے اور ختم بھی ہو گئے، مگر آج تک قرآن باقی ہے۔ 1400 سال ہو گیا، آج تک اس کا ایک لائن تو دور کی بات ہے، نہ زبر سے زیر ہوا نہ زیر سے زبر ہوا، اور قیامت تک محفوظ رہنے والا یہ کلام قرآن ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن ہے کیا؟ تو یاد رکھو میرے دوستو، یہ جو قرآن ہے نا، یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک عام ذہن ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا، قرآن پڑھو تو ثواب ملے گا۔ تو قرآن ہے کیا یہ دیکھو سب سے پہلے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ پورے بھوتپور میں سب سے عزت دار آدمی کون ہے؟ یا کوئی بھی آپ سے سوال کیا کہ بھئی آپ کے بھوتپور میں سب سے عزت دار آدمی کون ہے، سب سے پوزیشن والا آدمی کون ہے اور سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو اب جیسے آپ کا دل کا خیال ہو، جیسے آپ کی دل میں محبت ہو، آپ ویسا جواب دیں گے کہ بھئی فلاں صاحب اچھے ہیں، فلاں صاحب اچھے، فلاں صاحب اچھے، اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان سب کو پسند آئے، یہ ضروری نہیں کہ ایک انسان کی عزت سب کے دل میں رہے، یہ ضروری نہیں ہے، ہرگز ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو یاد رکھو، حسد اور جلن یہ انسان کی علامت ہے، حسد جلن انسان کی علامت ہے۔ اگر حسد جلن اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے، ہرگز انسان ہی نہیں ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے پورے لوگ چاہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورے لوگ چاہیں، ہر انسان کا پوزیشن رہتا ہے،
اور ہر انسان کے جلنے والے رہتے ہیں اور ہر انسان کے کچھ نہ کچھ خلاف لوگ رہتے ہیں، اور بغیر اپوزیشن کے زندگی میں مزہ نہیں رہتا، ہرگز مزہ نہیں رہتا۔ زندگی کے مزے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو اپوزیشن ہونا چاہیے، اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اپوزیشن آدمی کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا اپوزیشن نہیں ہے تو پھر وہ آدمی سست ہو جاتا ہے، وہ آدمی قائل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا اپوزیشن پیدا ہو گیا تو پھر اس آدمی کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، وہ آدمی اور بھی تیز کام کرنے کو نکلتا ہے۔ تو اپوزیشن بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر کوئی آپ کے تعلق سے کسی قسم کی نیگیٹو تھنکس رکھتا ہے یا کسی قسم کے نیگیٹو خیالات رکھتا ہے تو آپ اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا نظریہ ہے، وہ اس کا نظریہ ہے۔ اس لیے کہ آپ کو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے کہ آپ کو ماننا اس پہ لازم ہے، آپ کو کوئی قدرت کی آیت نہیں ہے کہ آپ کو تسلیم کرنا اس پہ لازم ہے۔ تو جیسی سامنے والے کی عقل ہوگی ویسا وہ انسان کو پسند کرے گا، جیسا اس کا خیال رہے گا ویسا وہ شخصیت کو چنے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر میں پوچھا کہ بھوتپور میں سب سے بہتر آدمی کون ہے تو ہر آدمی اپنے اپنے تعلق کے حساب سے جواب دے گا، ہر آدمی اپنے اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے جواب دے گا، ہر ایک کا ایک جواب نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اب ذرا یہ دیکھو کہ اسلام میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام میں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ اور اسلام میں کسی کو بھی دولت سے عزت نہیں دی گئی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، کسی کو بھی اسلام میں دولت سے عزت نہیں دی گئی، اور کسی کو بھی اسلام میں خاندان سے عزت نہیں دی گئی، اس لیے کہ خاندان سے عزت مخصوص ہے اہل بیت کے لیے، خاندان سے عزت مخصوص ہے اہل بیت کے لیے، اور مخصوص ہے خانواد مصطفیٰ کے لیے، اور مخصوص ہے اولاد علی کے لیے۔ اور پوزیشن کی بھی عزت ہمیشہ باقی نہیں رہی کسی کی بھی، بڑے بڑے محل، اونچے اونچے عمارتوں کی بھی عزت کسی کی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہی۔ تو عزت اسلام میں کس سے ہے اور کون مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ جانتے ہو تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ آقا پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ ہوں گے فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے فلاں ہوں گے، مگر آقا نے جواب دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو پورے مسلمانوں میں سب سے عظمت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے، اور مسلمانوں میں سب سے عظمت والا وہ ہے جو قرآن سکھائے۔ تو اب جس گھر میں قرآن پڑھی جائے تو سمجھے مسلمانوں میں وہ سب سے بہتر گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن سکھائی جائے تو سمجھے مسلمانوں میں وہ سب سے بہتر گھر ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہے، مسلمان کے پاس قرآن سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے، مسلمان کے پاس قرآن سے بڑی کوئی حکمت نہیں ہے، اور مسلمان کے پاس قرآن سے بڑا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی عزت کا نام مسلمان کے پاس قرآن ہے، اور سب سے بڑی عظمت کا نام مسلمان کے پاس قرآن کو اپنانا ہے، اور قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن کو سکھانا ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ مسلمانوں کی عزت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کی عظمت قرآن سے جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کا پاور قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس قرآن کو معمولی مت سمجھو، یہ قرآن کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟
سمجھ میں رہی ہے قرآن کیا ہے؟ بولو. دیکھنے کے واسطے سب کو دو آنکھیں ہیں، ہے نہیں ہے؟ آنکھاں دو ہے، اور آنکھ سے یہ انسان سب کچھ دیکھتا. آنکھ نہیں رہی تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. نظر آتا نہیں آتا، دو آنکھوں. اب اگر کسی کو ایک آنکھ ہے، یا پیدائشی طور پہ ہے یا حادثاتی طور پہ ہے، تو بھی خدا کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آنکھ میں دو آنکھ کی طاقت دے دیتا، اور وہ ایک آنکھ سے دو آنکھوں جیسا دیکھتا ہے. اللہ کا کرم ہر ایک پہ رہتا ہے الگ الگ. تو دو آنکھ. اور چھوٹے بچے کو بھی پوچھو آنکھ کتنے، تو وہ کہے گا دو. تین نہیں کہے گا، دو کہے گا، دو. اور جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے دکھتا ہے. آنکھ کھلی رہتی ہے دکھتا ہے. اور ہر ایک کے دو ہی آنکھیں ہیں، انسانوں کے دو ہی آنکھیں. جب سے اللہ نے بنایا ہے اس دور سے آج تک انسان دو آنکھوں والا ہی ہے، قیامت تک دو ہی آنکھوں والا ہے. تیسری آنکھ کا انسان نہیں ہے. مگر اللہ نے مسلمانوں کو تین آنکھیں دیے ہیں. تین آنکھیں اللہ نے مسلمانوں کو دیے، تین آنکھیں، تین. اور دنیا میں بڑی مشہور ہے تیسری آنکھ. لوگ مثال دیتے تیسری آنکھ ڈالانا برباد ہو جانا، بولتے نہیں بولتے؟ کئی لوگ بولتے تیسری آنکھ ڈالانا برباد ہو جانا، ایسے ایک ڈائلاگ رہتا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو ایسے ہی اللہ نے اس بڑی دنیا میں ہر انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، تو مسلمانوں کو تین آنکھیں دی ہیں. دو آنکھیں ہر ایک کو دکھتی ہیں اور ایک آنکھ کسی کو دکھتی نہیں. اب آپ سوچیں گے کہ وہ تیسری آنکھ کون سی ہے؟ تو مسلمان کی اسی تیسری آنکھ کا نام قرآن ہے. مسلمان کی اسی تیسری آنکھ کا نام قرآن ہے. اس لیے کہ دنیا کی نظر جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، قرآن وہاں سے اپنے پردوں کو اٹھا دیتا ہے. قرآن وہاں سے اپنے رازوں کو اٹھا دیتا ہے. اور اللہ نے ایسا کلام تیسری آنکھ کی شکل میں اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، تیسری آنکھ کی شکل میں. اور ہم اس تیسری آنکھ کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، ہم اس تیسری آنکھ کی کیفیت سے واقف نہیں، ہم اس تیسری آنکھ کی گرمی سے واقف نہیں، اور ہم اس تیسری آنکھ کے پاور سے واقف نہیں. اور بولوں میں عام فہم انداز میں کہ مسلمان کی تیسری آنکھ کا نام کیا ہے؟ بولو جی. قرآن ہے نا. تیسری آنکھ کا نام قرآن ہے. اچھی بات ہے. اب قرآن ہے تو یہ دو آنکھیں تو یہاں رکھے ہوئے ہے نہیں ہے. پھر وہ تیسری آنکھ کو دیکھنا ہے تو پھر وہ تیسری آنکھ سے دیکھنا کیسا؟ اور وہ تیسری آنکھ کا مقام کیا ہے؟ تو حضرات محترم یاد رکھو، تیسری آنکھ کا مقام ہے مسلمان کی روحانیت. کیا ہے؟ مسلمان کی روحانیت، روحانی طاقت، روحانی طاقت، روحانی طاقت بول کے جو سنتے نا، تو یہی روحانی طاقت ہے جو قرآن کی تیسری آنکھ کا ذریعہ ہے. اور وہ کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دوسری چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں، سنیے کہ قرآن ہے کیا. قرآن عبادت کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا بہترین استاد ہے. کیا ہے؟ بولے. ایک مسلمان کا بہترین استاد ایک مسلمان کا ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں کہ قرآن مسلمان کے لیے اس کی پیدا کرنے والی ماں سے بھی سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے. اس لیے کہ پیدا کرنے والی ماں کا حفاظت کا اور اس کی ممتا کا آنچل
جہاں ختم ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے قرآن کا سایہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور ماں سے بھی سب سے بڑا مضبوط سایہ ایک مسلمان کا کے لیے قرآن ہے. اور ایک مسلمان کے لیے قرآن اللہ کی رحمتوں کی ایک ٹھنڈی ہوا ہے مسلمان کے لیے. تو اب ذرا دیکھیے کہ ماں کیا کرتی ہے اولاد کے لیے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, بچے کو اچھے برے کا احساس نہیں رہتا, زہریلے پرندے میں اچھے پرندے میں احساس نہیں رہتا, نرم گرم کا احساس نہیں رہتا. تو جب بچہ آنگن میں بیٹھا ہوا رہتا ہے تو ماں اپنے بچے کو ہر خطرے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اشاروں سے بتاتے رہتی ہے, نہیں اسے ہاتھ نہیں لگانا, یہ جلے گا, یہ چبھے گا, یہ فلاں ہوگا. ہر چیز سے, ہر خطرے سے ماں بچے کو ڈراتے رہتی ہے. تو جس طریقے سے گود کے بچے کو ماں ہر طریقے سے ڈرا ڈرا کر ہر خطرے سے بچاتی ہے, ایسے ہی قرآن 1400 سال سے اپنی آیتوں کے ذریعے ماں کی طرح مسلمان کو ہر خطرے سے ڈرا ڈرا کر اسے دشمنوں سے بچاتا ہوا آ رہا ہے, اسے خطروں سے بچاتا ہوا آ رہا ہے, اسے بربادی سے بچاتا ہوا آ رہا ہے. اور کیسے قرآن بچاتا ہوا آ رہا ہے اور کیا کیا اشارے قرآن دے رہا ہے. دیکھیے حضرات محترم, آپ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ قرآن ہر میدان میں مسلمان کے لیے رہنمائی کرتا ہے, ہر جگہ مسلمان کے لیے رہنمائی کرتا ہے. سب سے پہلی چیز قرآن مسلمان کے لیے سب سے بڑی رہنمائی کیا کرتا ہے, ذرا دیکھیے کہ آج کے زمانے میں حالات کیسے ہیں. بڑے خطرناک حالات ہیں, بلکہ اب عالمی سطح پہ ورلڈ لیول پر بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. ایران, اسرائیل, امریکہ, پتہ نہیں 2-3 دن میں کتنے بڑے بڑے ملک اس جنگ کے لپیٹ میں آئیں گے, کتنے بڑے بڑے ملک. تو ہر طرف سے مسلمانوں کے لیے امتحان کا دور چل رہا ہے, ہر طرف سے. مگر قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمان, تیرے لیے یہ حالات نئے نہیں ہیں, تیرے لیے یہ ظلم و ستم نیا نہیں ہے, تیرے لیے یہ جنگیں نئی نہیں ہیں, تیرے لیے بدنامیاں نئی نہیں ہیں, بلکہ ہر دور میں لوگ تجھے بدنام کرتے رہے, ہر دور میں لوگ تمہیں مارنے آتے رہے, ہر دور میں لوگ تمہیں تباہ و برباد کرنے آتے رہے, ہر دور میں لوگ تمہیں رسوا و پریشان کرنے آتے رہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مصیبت آ جائے تو مجھے دیکھ, میں تجھے مصیبت سے بچنے کا طریقہ بتاؤں گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم آیا تو مجھے دیکھ, تجھے غم سے کیسے بچنا ہے میں تجھے بتاؤں گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو کمزور ہے اور تیرا دشمن مضبوط ہے, تو مجھے پڑھ, میں تجھے بتلاؤں گی کہ مضبوط دشمن کو کچلا کیسا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو غریب ہے مگر حالات اتنے خطرناک ہے کہ تیری غربت تیرے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے کھول, میں تجھے فارمولا دوں گی کہ غربت میں شاہانہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو جنگل میں ہے, تو تنہا ہے اور اطراف تجھے دشمنوں نے گھیر کے رکھا ہے, اب تو تنہا اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا, مگر پھر بھی تو اکیلی جنگ دنیا میں جیتنا چاہتا ہے, تو اکیلا رہ کر جنگ جیتنے کا طریقہ جاننا چاہتا ہے. تو قرآن کہتا ہے مجھے کھول اور دیکھ کہ میں تنہا تجھے دنیا میں جتا کر کیسے رکھوں گی. تو ہر فارمولا مسلمان کے لیے اللہ نے قرآن میں رکھا ہے, قرآن میں رکھا ہے. ذرا دیکھیے, آپ قرآن پڑھیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو ملے گا. موسیٰ کا ایک واقعہ آپ کو ملے گا. کیا ملے گا معلوم؟ کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو کیا بولتے ہیں, قوم بنی اسرائیل. کیا بولتے بولا؟ بنی اسرائیل. اور یہ اتنی خطرناک قوم ہے کہ سب سے زیادہ نبی اسی قوم میں آئے اور سب سے زیادہ کمینی یہی قوم تھی. بہت نبی آئے, بہت نبی آئے, مگر بہت زیادہ نبی آنے کے بعد بھی یہ قوم نہیں سدھری, ہرگز نہیں سدھری. اور حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ بڑا مشہور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی خطرناک تھی اور بڑی جاہل تھی, بنی اسرائیل.
تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو درس دے رہا ہے کہ بندے دیکھ میری قدرت کیا ہے، اگر دنیا تمہیں ذلیل کرے، اگر دنیا تمہاری عزت نکالے تو دنیا کے ذلیل کرنے پہ تم کبھی مت ڈرنا، دنیا کے عزت نکالنے پہ تم کبھی مت ڈرنا، تم سچائی پہ ٹھہرے رہنا، اس لیے کہ سچائی ہی خود ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب مسلمان مضبوطی سے سچائی پہ ٹھہرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی پتھر کے ذریعے مسلمان کی عزت کو بحال کر دیتا ہے۔ کسی بھی چیز سے، کسی بھی بہانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بحال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے بندے، جب دنیا تجھ پہ انگلی اٹھائے، جب دنیا تجھے بدنام کرے، جب دنیا تجھے رسوائی کرے، تو کبھی یہ مت سوچنا کہ دنیا مجھے بدنام کر رہی ہے، دنیا مجھ پہ جھوٹ بول رہی ہے، دنیا مجھ پہ ناحق کے تہمت لگا رہی ہے، تو کبھی غمزدہ مت ہونا، بلکہ اپنے رب کو دیکھ لینا۔ اور رب کہتا ہے وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، ارے نہ تو میں نے عزت دنیا والوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، نہ تو میں نے ذلت دنیا والوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، بلکہ یہ تو کھیل میرا ہے کہ میں جسے چاہے عزت دیتا ہوں، میں جسے چاہے ذلیل کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے کہ یہ عزت اور یہ ذلت یہ دو مجھ سے آتے ہیں، میں ہی عزت دینے والا ہوں، میں ہی عزت نکالنے والا ہوں، میں ہی عزت دینے والا ہوں، میں ہی ذلیل کرنے والا ہوں۔ تو جب کبھی معاملہ بے عزتی کا آ جائے تو رب کہتا ہے سچائی پہ ٹھہرے رہو، اللہ کے حوالے معاملے کو کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جیسے موسیٰ کو پتھر کے ذریعے آپ کی عزت کو بحال کیا، ویسے اللہ ہر بندے کیا کسی نہ کسی بہانے سے عزت کو بحال کرے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ بندے یاد رکھ، یاد رکھ۔ پھر دیکھیے کہ اب آپ بولیں گے کہ جب اللہ عزتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال کیا تو پھر اس کا جلال کیسا ہے، اس کا قہر کیسا ہے، اس کا غضب کیسا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا قہر اور اس کا غضب بتا رہا ہے۔ یاد رکھو حضرات محترم، آج جو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کی جو حالت ہے نا، اس میں مسلمانوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو اللہ اس قوم کو برباد کیوں نہیں کرتا۔ آج ہر نوجوان کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ فلسطین پہ اتنا ظلم ہوا تو اللہ اسرائیل کو برباد کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں پہ بھی ہوں گا لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اتنا ظلم فلسطین پہ ہو رہا ہے تو اللہ جو ہے نا بدنام برباد اسرائیل کو کیوں نہیں کر رہا ہے، امریکہ کو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو یاد رکھو میرے دوستو، وہ رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو برباد کرنے سے پہلے مہلت بہت زیادہ دیتا ہے، بہت زیادہ مہلت دیتا ہے، بہت زیادہ مہلت دیتا ہے۔ اور مہلتیں اتنی دیتا ہے، اتنی دیتا ہے، رسی کو اتنا ڈھیلی کرتا ہے، اتنا ڈھیلی رسی کو کرتا ہے، اتنی ڈھیلی رسی کو کرتا ہے کہ جب دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی قومیں قدرت کی ڈھیل کو نہیں سمجھتی اور ایسے ہی ظلم اور بربادی پہ تلی ہوئی رہتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رسی کو ایسے کھینچ دیتا ہے کہ ایک سیکنڈ سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملتا، قوم کی قوم تباہ و برباد ہو جاتی، قوم کی قوم، کئی ملکیں تباہ و برباد ہو گئی۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، چاہے مسلمانوں میں گنہگار ہو یا عیسائیوں میں، یہودیوں میں ظالم ہو، ہر بندے کو اللہ موقع دیتا ہے اور ہر ایک کی رسی کو ڈھیلی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کی رسی کو ڈھیلی کر رکھا ہے، اور یاد رکھو دن بہت قریب ہے کہ وہ رسی ایک دن ٹائٹ ہونے والی ہے۔ اور کیسے رسی ڈھیلی کرتا ہے اور کیسے موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور گنہگاروں کو کیسے موقع دیتا ہے وہ بھی قرآن میں بتاتا ہے، اشارات ہیں، میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا حضرت موسیٰ کی، سنو ان کے بارے میں آپ سمجھ جائیں گے حالات کو۔ قرآن بڑی ہمت والی چیز ہے صاحب، جب کبھی دل ٹوٹتا نا قرآن پڑھ لینا ہمت آ جاتی، جب کبھی کسی معاملے سے ڈر اور ہیبت ہو گئی نا قرآن پڑھ لینا ڈر ختم ہو جاتا،
جب کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اکیلے محسوس کرو تو قرآن پڑھ لینا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر ہی نہیں سکتا، ہرگز کر نہیں سکتا۔ دیکھو قرآن کیا کیا چیزیں ہمیں بتا رہا ہے، کیا کیا چیزیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ذرا دیکھیے کہ فرعون سے سب واقف ہے نا، آج بھی لیٹا ہوا ہے، جو خدا کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ آج اسرائیل پچھلے زمانے کے فرعونوں کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس سے بڑے بڑے آئے اسلام کے سامنے، اس سے بڑے بڑے آ کے ٹھہرے مسلمانوں کے سامنے تو بڑے بڑے چلے گئے، اور کیسا اللہ نے ان ظالموں کو موقع دیا اور پھر کیسے رسی کو کھینچا۔ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے تبلیغ کا اعلان فرعون کی سلطنت میں کیا تو حضرت موسیٰ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے۔ تو ادھر روز کی روز رپورٹ فرعون کے محل میں جانا کہ لوگ تجھے خدا نہیں مان رہے، اب تیرے سامنے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ موسیٰ نئے خدا کو لائے، نئے دین کو موسیٰ لائے، اب موسیٰ کسی اور کے سامنے سجدہ کرا رہے ہیں، ایسا خدا جو دکھتا نہیں مگر لوگوں کو ان کے سامنے جھکا رہے۔ اب جیسا جیسا مسلمان بڑھتے گئے فرعون کے علاقے میں، وہ بڑا پریشان ہوا، اور حضرت موسیٰ کے معجزات بھی بڑھتے گئے، آپ کے معجزات بھی بڑے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو فرعون طاقت سے روکا مگر موسیٰ نہیں رکے، بلیک میل کیا حضرت موسیٰ نہیں رکے، ظلم و ستم کیا حضرت موسیٰ نہیں رکے۔ تو آخر کار فرعون کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ بڑا جادوگر ہے، موسیٰ کیا ہے؟ عام انسان نہیں ہے، بڑا جادوگر ہے، اور اس کے پاس ایسا جادو ہے کہ جو بھی آدمی موسیٰ کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، اور وہ جادو کے ذریعے نئے نئے کرشمے کرتے ہیں۔ اس لیے اب موسیٰ کو جادو کے ذریعے روکنا ہوگا، اور جادو کے مقابلے سے موسیٰ کو روکنا ہوگا۔ اور اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور تھا، اور اس زمانے میں ہر علاقے میں بڑے سے بڑے دگگج جادوگر رہا کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکانے کے لیے فرعون نے اپنے علاقے کے بڑے 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 جادوگروں کو بلایا، اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ اتنے بڑے جادوگر ہیں، اتنے بڑے جادوگر ہیں، لمحے میں موسیٰ کو ختم کر دیں گے۔ تو ایک بڑے میدان میں مقابلہ رکھا موسیٰ کا اور جادوگروں کا، مقابلہ رکھا کہ موسیٰ کا اور جادوگروں کا مقابلہ رکھا، اور پورے شہر کو بلایا، ہر کوئی آئے۔ اور آج فرعون بڑا خوش ہے، اس لیے کہ آج موسیٰ ختم ہو جائیں گے اور فرعون کا دین غالب آئے گا، فرعون کی خدائی مضبوط ہو جائے گی۔ یہ سوچ کے وہ سج دھج کے آیا اس میدان میں۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو، ماحول دیکھیے کہ پوری سلطنت، پوری حکومت دشمن ہے موسیٰ کی، اور موسیٰ اکیلے اللہ کے نام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور یہاں قرآن مثال دے رہا ہے مسلمانوں کو، قرآن ہمت دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر پورا ملک تیرا دشمن ہو جائے اور تو اکیلا اللہ پہ ٹھہرا رہے اور تو اکیلا مسلمان ہے، تو ملک اور لوگوں کی دشمنی پہ تم مت ڈرنا، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے مضبوط ٹھہرے رہنا، اس لیے کہ تیرا بھروسہ خود تیرا ہتھیار بن کے تجھے زمین پہ بچا لے گا۔ تیرا بھروسہ، تیرا یقین اور تیرا ایمان خود ہتھیار بن کے عمر بھر تیری حفاظت کرے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور کیسی حفاظت کرے گا ذرا دیکھیے کہ موسیٰ اکیلے ہیں اور اتنی بڑی سلطنت میں ٹکر لے رہے ہیں، اور جس میدان میں موسیٰ جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہاں موسیٰ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، ان کو عزت دینے والا کوئی نہیں، ان کو بٹھانے والا کوئی نہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ہر کوئی ان کی جان کا دشمن ہے۔ مگر حضرت موسیٰ نے دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو، سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا بھروسہ ہے۔
सबसे बड़ा हथियार अल्लाह का भरोसा है। अगर मुसलमान के पास अल्लाह का भरोसा मजबूत है तो फिर मुसलमान किसी भी किस्म की ताकत को हरा सकता है, और मुसलमान किसी भी किस्म की ताकत को अपने कदमों में ला सकता है। तो मुसलमान के पास सबसे बड़ी और मजबूत चीज अल्लाह की जात का भरोसा है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के मामले में डुलमुल है और किसी मुसलमान को अल्लाह की जात पे मजबूत भरोसा नहीं है, तो फिर वो अपने इलाके का सबसे बड़ा कमजोर मुसलमान है, और हर कोई उस मुसलमान को डरा लेगा, और हर कोई उस मुसलमान के साथ खेल लेगा, और हर कोई उस पर जुल्म करेगा। तो याद रखो, हमारी ताकत का सबसे बड़ा दरवाजा अल्लाह की जात पे भरोसा है। जितना हमें अल्लाह की जात पे भरोसा रहेगा, हम उतना ताकतवर रहेंगे। अगर अल्लाह की जात से भरोसा खत्म हो गया तो फिर याद रखो हमारी ताकत खत्म होगी, मुकम्मल तौर पे हम तबाह व बर्बाद हो गए। तो हजरत मोहतरम का जरा देखिए कि हजरत मूसा उन हजारों में अकेले हैं और सामने बड़े बड़े जादूगर ठहरे हुए हैं, बड़े बड़े जादूगर सामने ठहरे हुए, और हजरत मूसा के हाथ में क्या एक लकड़ी है जो असे मूसा से मशहूर है, असे मूसा से मशहूर है, लकड़ी है, और उसके ऊपर जैसे गुलेल बनाते ना, दो पंगल की लकड़ी है जो हमेशा आपके साथ रहती थी। बस वो लकड़ी ले लेके हजरत मूसा आए, देखा कि बड़ा पूरा दरबार सजा हुआ है, फिरौन है, जादूगर है, सारे के सारे हैं, हजरत मूसा अकेले हैं, और उन जादूगरों के हाथ में रस्सियां हैं। तो जैसा ही हजरत मूसा सामने आए, फिरौन ने कहा कि मूसा मुकाबला करो इनसे, देखते हैं किसमें दम है, तुम्हारे दीन में या हम में। तो मूसा ने कहा मैं तैयार हूं। तो ये बड़े बड़े जादूगरों के हाथों में जो रस्सियां थे ना, वो रस्सियां ये जमीन पे फेंक दिए तो रस्सियां सांप बन गई, और सांप बन के रस्सियां पूरे मैदान में कोहराम मचाने लगे। यानी जितने रस्सियां वो लोग फेंकते थे उतने सांप बनते थे, और वो सांप पूरे मैदान में दौड़ते थे और लोग दूर दूर भागते थे, लोगों में भगदड़ मच गई, सांप 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 सांप, सारा इलाका डरने लगा, बड़े जहरीले और खतरनाक सांप। और उन सांपों ने हजरत मूसा का घेरा डाल दिया, हजरत मूसा का घेरा डाल दिया। अब हजरत मूसा हैरान है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। तो रब का भरोसा देखिए कैसे काम आता है। उन्हीं सांपों की कैद में ठहर कर मूसा ने रब से कहा कि परवरदिगार, अब यहां मूसा का तेरे अलावा कोई नहीं है, यहां मूसा का तेरे अलावा कोई नहीं है, अब तेरे अलावा मुझे कोई नहीं बता सकता। अब मैं यहां ठहरा हुआ हूं तो तेरे भरोसे पे आया हो, तो तेरे भरोसे पे अब अगर कुछ करूंगा तो तेरे भरोसे पे करूंगा। ऐ रब्बे कायनात, अब बता तेरा ये मूसा क्या करे। तो जरा देखिए मेरे दोस्तों, मशहूर बात है, कुरान पढ़िए साहब, हिम्मत आएगी, हिम्मत आएगी। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। तो अब जरा देखिए मेरे दोस्तों, हाथ में लकड़ी थी ना, अल्लाह के जात पे बड़ा भरोसा था, वही आई कि मूसा डरता क्यों है, अल्लाह साथ है, सांप गिर लिए तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में क्या है। बोले लकड़ी जरा नीचे डालो, लकड़ी नीचे डालो। लकड़ी हजरत मूसा नीचे डाल दिए तो ये फिरौनी जादूगर समझे मूसा डर गए, हाथ की लकड़ी छोड़े। मगर जब नीचे देखे तो सारे जादूगर हैरान हो गए कि वो लकड़ी थोड़े ही मिनटों में इतना बड़ा अजदहा बन गई, इतना बड़ा अजदहा बन गई कि अब वो अजदहा सारे सांपों को खा रहा है। जितने सांप ये छोड़ रहे हैं वो अजदहा सारे सांपों को खाता चला जाता है, सारे सांपों को खाता चला जाता है। आखिरकार ये लोग सांप छोड़ छोड़ के हैरान हो गए, मगर हजरत मूसा के लकड़ी का अजदहा सांप खा खा के थका नहीं। तो ये जादूगर समझ गए कि जरूर मूसा के पास कोई ऐसी ताकत है कि जो ताकत हमसे बड़ी ज्यादा अहमियत वाली है, जरूर कोई बड़ी ताकत है। तो जादूगर फौरी हजरत मूसा के कदमों में आए, जो हजरत मूसा की जान लेना चाहते थे, खुद मूसा के हवाले हो गए और हजरत मूसा का कलीमा पढ़ के वो मुसलमान हो गए। मूसा का कलीमा पढ़ के
وہ مسلمان ہو گئے، اور جب لوگوں نے سمجھا کہ جادو سے بڑی کوئی طاقت مسلمان کے پاس ہے، سفلی عمل سے بڑی کوئی طاقت مسلمان کے پاس ہے، مسلمان کے پاس ایک ایسی طاقت موجود ہے کہ اس طاقت کے سامنے جادو کوئی حیثیت کا نہیں، مسلمان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے نرسو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مسلمان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے کوئی جن حیثیت نہیں رکھتا، مسلمان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی کرتوت، کوئی جادو، کوئی جن اور کوئی بلا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اسی طاقت کا نام روحانی طاقت ہے، اسی طاقت کا نام روحانی طاقت ہے۔ اور روحانی طاقت ایسی ہے مسلمان کے پاس کہ مسلمان جب تک دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب مسلمان اپنے کو بچانا چاہتا ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے، تو اس کی روحانی طاقت کام کرنا شروع کر دیتی ہے، روحانی طاقت کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کیسے ڈھیل دیتا ہے، کس طریقے سے ڈھیل دیتا ہے ظالموں کو۔ اب یہ آخری بات ہے، میری بات ختم کر رہا ہوں۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے نا، اب مسلمان ہونے کے بعد اب فرعون کا ظلم ان پہ شروع ہو گیا۔ اب جیسے جیسے لوگ مسلمان بنتے، فرعون اور فرعون کی فوج اور فرعون کو ماننے والے مسلمانوں پہ ظلم کرتے گئے، ظلم کرتے گئے، ظلم کرتے گئے، ظلم کرتے گئے۔ جب فرعونیوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھا تو حضرت موسیٰ نے بد دعا دی فرعون کو اور فرعون کی قوم کو کہ اے اللہ، فرعون اور اس کی قوم کا ظلم مسلمانوں پہ بہت بڑھ چکا ہے، پروردگار ایک بڑے عذاب کے ذریعے انہیں تباہ کر۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، مگر اللہ کا قانون دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ایک ساتھ عذاب نہیں لاتا۔ میں قدرت بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ساتھ ایک ٹائم پہ عذاب نہیں آتا۔ نبی دعا کیے کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، اس قوم کو تباہ کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 بار موقع دیا اس قوم کو سدھرنے کا، 5 بار موقع دیا۔ جب 5 موقع ختم ہو گئے تو 6ویں بار پانی میں ڈبا ڈبا کے مارا۔ اب وہ 5 موقع کیسے دیا اللہ دیکھیے، اور ایسے موقع اللہ ہر قوم کو دیتا ہے، ہر کسی کو اللہ ایسے موقع دیتا ہے۔ جب قوم اللہ کے دیے ہوئے موقعوں کو نہیں سمجھتی تو پھر اللہ تعالیٰ آخری بار اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور کیسے موقع دیا ذرا دیکھیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا۔ جب موسیٰ کی دعا قبول ہوئی تو رات زوردار بارش ہوئی اس علاقے میں، ایسی بارش کہ سارے فرعون اور اس کی قوم کی بستیاں ڈوب گئی۔ لوگ چھتوں کے اوپر گئے تو پانی حلق تک آ گیا، پانی گلے تک آ گیا۔ تو جو لوگ ڈر گئے وہ مرے، جو ہمت والے تھے بس وہ تیرتے ہوئے کسی نہ کسی ذریعے سے جان بچاتے ہوئے رہ گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو حیران کن معاملہ یہ تھا کہ جتنے لوگ فرعون کو ماننے والے تھے ان کی بستیوں میں پانی ہے، پانی نہیں ہے، بلکہ فرعون کے ماننے والوں کی بستیاں ڈوب گئیں۔ اور جو موسیٰ کو ماننے والے ہیں ان کی بستی بڑی سوکھی ہے، موسیٰ کے ماننے والوں کی بستی سب سے الگ تھی اس زمانے میں۔ تو وہ گاؤں اور وہ بستی میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسا طوفان ہے کہ ہمارے محلوں میں پانی ہے اور موسیٰ کے ماننے والوں کی بستی میں اور ان کے محلوں میں پانی نہیں ہے۔ تو 7 دن تک یہ طوفان رہا اور 7 دن تک ان کے گھر ڈوبے رہے، 7 دن تک ان کے محل ڈوبے رہے، اور جو مرنا تھا وہ مر گئے، جو بچنا تھا وہ بچ گیا۔ آخر کار 7ویں دن یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب موسیٰ کے پاس جا کے سلنڈر ہونا چاہیے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ کے پاس گئے، بولے حضرت معاف کرو، بڑی غلطی ہو گئی، آپ پہ ظلم نہیں کرنا تھا، آپ کے لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا تھا، اب ہم ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، فرعون کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، آپ کو نبی مانتے ہیں، بس آپ دعا کیجئے، جیسا یہ مصیبت ختم ہو جائے گی ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ کو ان کی حالت پہ رحم آیا،
حضرت موسیٰ نے دعا کی تو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے دعا کی تو 7ویں دن ان کے بستیوں سے پانی نکل گیا، ساری بستیاں سوکھے ہو گئی۔ تب ذرا دیکھیے کہ کتنی کمینی قوم تھی یہ۔ اب جیسا ہی بارش ہوئی نا، وہ بارش سے ندیاں نالے بھر گئے۔ اب ندیاں نالے بھر گئے تو کھیتی تو اچھی ہوتی نا، تو وہ ندیاں نالے بھرنے سے کھیتی اچھی ہو گئی، دانے اچھے آ گئے۔ تب جیسا ہی کھیتی اچھی ہو گئی تو فوراً کیا بولے معلوم ہے؟ ارے کہاں کا موسیٰ، کدھر کا موسیٰ میاں، یہ پانی تو ہمارے فائدے کے واسطے تھا، وہ کوئی مسلمان ہونا نہیں ہے، ہم خالی پھگٹ کا گئے وہاں پہ، تھوڑے دن ٹھہرے تو پانی سوکھ جاتا تھا، دیکھ کھیتاں کتنے اچھے ہوئے، کتنے اچھے کھیتا ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ گئے، جا کے بولے کلمہ پڑھتے، بولے نا عذاب دے، تو بولے کہاں کا کلمہ، کدھر کا، اتنے اچھے پھلا ہوئے، اتنی اچھی کھیتی باڑی ہوئی، اور فائدے کی چیز تھی وہ، خالی ڈر کے ہم لوگ تمہارے پاس آئے، کوئی کلمہ نہیں پڑھتے بولے۔ تو اللہ بولا اچھا ایسا، دانا ہی سب کچھ ہے تمہارے واسطے، تو دانا آ گئے تو اللہ نہیں، تو فوراً اللہ کیا کرا، دوسری بار ٹڈوں کو ان کی بستی میں بھیجا۔ ٹڈے دیکھیے، دوسرا عذاب، ٹڈوں کو ان کی بستی میں بھیجا، ہزاروں کی تعداد میں ٹڈے اڑتے ہوئے آئے، اڑتے ہوئے آئے، اڑتے ہوئے آئے، اڑتے ہوئے آئے، اور آپ کو معلوم ہے ٹڈے کھیت کے پیچھے پڑ گئے تو نہیں چھوڑتے۔ اب ٹڈے آئے اور ٹڈے آ کے بس اب ایک ایک ڈگالے پہ بیٹھ گئے، اب کھاتے جانا، کھاتے جانا، کھاتے جانا، کھاتے جانا، کھاتے جانا، ان کو کچھ بچراش نہیں، ٹڈے روز آنا، روز کھا کے جانا، روز آنا، روز کھا کے جانا۔ اب یہ 7 دن تک یہ ٹڈوں کی فوج چلتے رہی، آنا جانا، آنا جانا، آنا جانا، آنا جانا۔ اب یہ لوگ بولے میاں اب تو کمپرومائز کرنا پڑتا، اب جانا پڑتا۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس گئے، بولے حضرت کمپرومائز نہیں، اب تو پکا مسلمان، کیا بولے، اب تو پکا مسلمان۔ پھر حضرت موسیٰ کو رحم آیا، دعا کرے، چلو وہ ٹڈے چلے گئے، وہ ٹڈے کیا ہوا، چلے گئے۔ اب جیسا ہی جو ہے نا ٹڈے چلے گئے تو بولے نہیں، وہ نارمل رہتا، ہر کھیت کو آتے ٹڈے، دانا تو اچھا چھے، سب اچھا چھے، میاں خالی جلد بازی میں چلے جا رہے تھے، بول کے پھر ہاتھ پہ لے لیے۔ بات سمجھیں آپ لوگ، سمجھنے کے لیے میں عام فہم میں بول رہا ہوں، پھر ہاتھ پہ لے لیے۔ اب پھر مہینہ 1.5 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ بولے میاں وہ کلمہ پڑھتے، بولے مسلمان ہوتے، بولے کہاں کا حضرت، کدھر کا، اگر ذرا کھیتاں تو کاٹ لینے دو، ذرا کھیتاں تو کاٹ لینے دو، بعد میں سوچیں گے بولے۔ تو اللہ بولا اچھا، اب کھیتاں کاٹ کے گھر کو لے جاتے، چلو دیکھیے اللہ ایسے موقع دیتا ہے ہر ایک کو سدھرنے کے، کھیتاں کاٹ کے گھر کو لے کے جاتے، چلو دیکھیں گے۔ رات میں سو کے صبح میں کھیتاں کاٹنے کو آئے تو کیا دیکھے معلوم ہے، وہ گھن کا کیڑا بولتے تو گھن، تو وہ پورا گھن کی کیڑے کھیت میں چلے گئے، کھیت میں چلے گئے۔ اب پورے کھیتوں کو صاف کر دیے، پتا بھی نہیں ہے۔ اب جب وہ گھن کے کیڑوں کو کھیتوں میں ہریالی نہیں ملی، دانے نہیں ملے، تو ان کے جسموں پہ آ گئے۔ اب جسم پہ آ کے مچھر جیسے ڈنکا مارتے نا، ویسا گھن کے کیڑے ڈنکا مارنا شروع کر دیے۔ اب یہ لوگ مارتے جا رہے، کیڑے چڑھتے جا رہے، مارتے جا رہے، کیڑے چڑھتے جا رہے، مارتے جا رہے، چڑھتے جا رہے۔ اب 7 دن ہو گئے، پھر بولے نہیں میاں یہ تو بڑا ڈینجر ہے، اب کے موسیٰ کو الگ پٹانا۔ پھر گئے، پھر بولے نہیں حضرت اب کے تو پکا۔ پھر حضرت موسیٰ دعا کرے، پھر وہ عذاب گھن کا ختم ہوا۔ اب جیسا ہی گھن کا عذاب ختم ہوا، پھر 1 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ بولے میاں اب تو بھی آؤ، اللہ کو یاد کرو۔ بولے ارے نہیں بھائی جان دو، بعد میں دیکھیں گے۔ اب جب بعد میں دیکھیں گے بولے تو اللہ بولا اچھا چلو ابھی بھی دیکھ لیں گے۔ تو ہوا کیا معلوم ہے، اب آسمان سے آٹومیٹک مینڈوکا اترنا شروع ہوئے، مینڈوکا اترنا شروع ہوئے۔ ایسے مینڈوکوں کی برسات، ایسے مینڈوکوں کی برسات کہ لوگ پریشان تھے، اب تک آسمان سے پانی آتا تھا، یہ مینڈوکا کہاں سے آ رہی۔ اب وہ مینڈوکا جب آسمان سے زمین پہ آئے تو جانا کہاں، کدھر نہ کدھر کسی نہ کسی مقام پہ وہ مینڈوک جانا نا۔ تو وہ مینڈوک کو جو دروازہ کھلا دکھتا وہاں چلے آتے، جو سوراخ دکھتی وہاں چلے جاتے، جو کھڑکی دکھتی وہاں چلے جاتے۔ بلکہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی، نیند میں اگر منہ کھل جاتا تو منہ میں مینڈوک چلے آتا۔
دیکھیے ذرا قرآن کیا ہمیں کدھر لے جا کے ہمیں ہمت دیتا ہے قرآن کہ خدا کی طاقت کیا ہے. ذرا دیکھیے منہ کھولتا تو مینڈک، صبح اٹھے بگونوں میں مینڈوکا، چاول میں مینڈوکا، اناج میں مینڈوک، گیہوں میں مینڈوک، جو میں مینڈوک، ہر جگہ مینڈوک. یہ مینڈوکوں سے پریشان ہو گئے. کیا کرنا؟ بولے کچھ نہیں، چلو پھر موسیٰ پھر گئے. بولے حضرت ذرا دیکھو پھر دعا کرے. پھر مینڈوکا غائب. اب مینڈوکا غائب کے بعد اب کے موسیٰ بڑی سختی سے بولے اب اگر نہیں سدھرے تو کوئی چانس نہیں. بولے ٹھیک ہے چلو. وہ مینڈوکا چلے گئے نا تو وہی رفتار بے ڈنگی، وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. پھر بولے موسیٰ کو بعد میں دیکھیں گے بھائی کیا کلمہ علمہ بولے. تو اللہ بولا اچھا ٹھیک ہے اب میں تم کو بتاتا ہوں قدرت کیا چیز ہے. تو اللہ ان کو کیسے بتایا، دیکھیے کیسے بتایا کہ یہ لوگ صبح بولیوں کے پاس پانی لانے کے لیے گئے تو ڈول ڈالے تو ان کے بولیوں سے پانی نہیں نکل رہا، خون نکل رہا. ان کے بولیوں سے پانی نہیں نکل رہا بلکہ ان کے بولیوں سے خون نکل رہا. اور وہی بولی سے حضرت موسیٰ کی امت، حضرت موسیٰ کو ماننے والے ڈول ڈال رہے تو پانی نکل رہا، یہ لوگ ڈول ڈال رہے تو خون نکل رہا. بولی ایک ہی ہے، ڈول ڈالنے والے الگ الگ ہے. مسلمان ڈول ڈال رہا تو پانی آ رہا، یہ فرعونی ڈول ڈال رہے تو خون آ رہا. بڑے حیران ہو گئے کہ ہمارے کو خون ان کو پانی. اب مسئلہ فرعون کے دربار میں گیا، کمپلین ایسا حالات چل رہے ہر بولی میں خون ہے مگر انہوں ڈول ڈال رہے تو پانی آ رہا. اب فرعون بولا کیسے بچانا، کچھ نہ کچھ ہوشیاری کرنا. تو فرعون کیا بولا، تم لوگ تمہارا ڈول مت ڈالو، تم بھی وہ ڈول ڈالو جو مسلمان ڈال رہے. ہو سکتا ڈول پہ کوئی جادو کرائے ہوں گے تو تم بھی مسلمانوں کا ڈول ڈالو. تو اب یہ لوگ بھی مسلمانوں کی صفوں میں جا کے ڈر گئے تو مسلمان ڈول ڈالتا تو پانی آتا. اب یہ لوگ مسلمانوں کے ہاتھ سے ڈول لے کے بولی میں ڈالتے تو خون آتا. اب پھر فرعون کے پاس بولے فرعون صاحب ان کے ڈول سے بھی ان کو پانی آ رہا، وہی ڈول ہم لیے تو خون آ رہا، کیا کرنا؟ تو ان بولا ایک کام کرو، وہ لوگ جس گلاس سے پانی پی رہے نا تم بھی اسی گلاس سے پیو، اسی گلاس سے پیو. تو وہاں پہ ہوا کیا بولے تو ایک مسلمان، یہ لوگ دیکھ رہے ٹھہر کے بڑے پیاسے. تو ایک مسلمان آیا، یہ لوگ پیاسے ڈرے ہوئے، بولی میں ڈول ڈالا، بکیٹ بھر پانی نکلا. اب وہ مسلمان کیا کیا، حضرت موسیٰ کا ماننے والا پوری بکیٹ اٹھا کے پی رہا تھا. تو یہ چاروں پانچوں دوڑ کے آئے، بکیٹ کو منہ لگا دیے. اب ایک بکیٹ کو 10 منہ ہے سمجھو، مثال ایک بکیٹ کو 10 منہ ہے، اس میں سے ایک مسلمان کا منہ ہے. تو مسلمان کے ہونٹ جس جگہ لگے ہوئے وہاں سے پانی آ رہا اور جہاں فرعونیوں کے ہوٹا لگے ہوئے وہاں سے خون آ رہا. قدرت دیکھو صاحب، بکیٹ ایک ہی تھے مگر اس میں 10 دھار ایسے بن گئے کہ ایک دھار پانی کی، باقی کی خون کی دھار، باقی کی خون کی دھار. آخرکار اللہ نے ان کی رسی کو ٹائٹ کر دیا اور آپ جانتے ہیں کیسے دریا میں ڈبا ڈبا کے مارا. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو، حالات سے کبھی ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کبھی بھی کسی سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے. حالات اور بھی خراب آ سکتے ہیں، معاشی بوجھ ہم پہ آ سکتا ہے، قرضوں کے مسائل ہم پہ آ سکتے ہیں، طبیعتوں کے مسائل ہم پہ آ سکتے ہیں، گھریلو مسائل ہم پہ آ سکتے ہیں، سیاسی پریشانیاں ہم پہ آ سکتے ہیں، گھریلو پریشانیاں ہم پہ آ سکتے ہیں، نوکری کی پریشانیاں ہم پہ آ سکتے ہیں. مگر کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی حالات میں، اگرچہ کہ کتنی بھی بڑی مجبوری کیوں نہ آ جائے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے. بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے، اگر دنیا تیرا ساتھ چھوڑ دی اور دنیا تیرے لیے دروازے بند کر دیے اور دنیا تجھے مجبور بنا کے چھوڑ دیے تو کبھی ہمت مت ہارنا، بلکہ مجھے دیکھ لینا، اس لیے کہ تو اس رب کا بندہ ہے جس نے دنیا کو بنایا ہے، تو اس رب کا بندہ ہے جس نے لوگوں کو مال دیا ہے.
تو اس رب کا بندہ ہے جس نے لوگوں کو طاقت دی ہے، اور تیرے رب سے بڑی طاقت دنیا کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر پریشان ہے تو اللہ کو یاد کر لے، میرا ہو جا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے پکاروں گا۔ جب دونوں ایک دوسرے کو پکاریں گے تو دنیا تیری ہو جائے گی، اور میں تیری محبت سارے دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، تیری محبت کو ساری دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ تو آخری میں ذرا دیکھیے میرے دوستو، اب آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کامیاب زندگی بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ مصیبت آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ حقیقت بات ہے، ہر دعا تو قبول نہیں ہو رہی۔ تقریباً 50 سال سے شاید دعا کر رہے ہیں فلسطین کے واسطے، اب تک وہ آزاد نہیں ہوا۔ تو دعا کے معاملے میں ہم کہاں تک صحیح ہے یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ دعا اگر کسی کی قبول ہونا ہے تو دعا قبول ہونے کے لیے شرائط کیا ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اگر دعا قبول ہونا ہے تو دعا قبول ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ رہے، ہر کوئی تو اللہ کے ساتھ ہے اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں اللہ کی راہ میں ہوں، میں اللہ کی راہ میں ہوں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کس کے ساتھ ہے، اور اللہ کس کی سننے والا ہے، اور اللہ کس کی قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا تو اللہ کی راہ میں ہے اور ہر کوئی اللہ کی راہ میں ہے، مگر اللہ کس کے ساتھ ہے اور اللہ کس کی سنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کہ سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ چاہیے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ رب تمہارے ساتھ رہے اور ہر حال میں رب تمہاری سنے اور تمہاری ہر زبان کو اللہ سنے، تمہاری ہر دعا کو اللہ سنے، تو قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نے کیا کہتا ہے قرآن؟ کہ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرو، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے حلال اور حرام میں فرق سمجھو۔ ایمان کب مضبوط ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہونے کے لیے ایک ہی فارمولا ہے کہ حلال سے محبت ہونا چاہیے، حرام سے نفرت ہونا چاہیے۔ تو جب کسی مسلمان کو حلال سے محبت ہو جاتی ہے اور حرام سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اپنا ایمان مضبوط ہے یا نہیں ہے یہ پرکھنا ہے تو پھر اپنے آپ سے امتحان لے لو کہ حرام سامنے آئے تو نفرت ہو رہی ہے یا نہیں، اور دل حلال کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، یہ دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو پہلی شرط جو قرآن نے لگائی ہے اللہ ساتھ ہونے کے لیے اور اللہ دعا قبول کرنے کے لیے، پہلی شرط ہے ایمان، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے حلال چیزوں سے۔ حلال چیزوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان مضبوط، اور جب ایمان آ گیا تو کیا کرنا؟ تو اب قرآن کہتا ہے کہ اب تیرے پاس ایمان آ گیا تو تو اللہ کو پکار، تو اللہ سے مدد مانگ۔ اب کیسے اللہ سے مدد مانگے؟ تو قرآن کہتا ہے بالصلاۃ، پہلے تو نمازی بن جا، پہلے کیا کر؟ نمازی بن جا۔ اس لیے کہ جو نمازی نہیں اس کی دعا قبول نہیں، اور جو نمازی نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں، اور جو نمازی نہیں وہ رب کا نہیں، وہ رب کا نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے مسلمان ہو بعد میں نمازی بن، اور جب نمازی بنا تو کیا میری دعا قبول ہوگی؟ کہ اللہ میرے ساتھ رہے گا؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، ابھی منزل پوری نہیں ہوئی،
نمازی بن گیا تو کیا سب کچھ ہو گیا؟ سمجھا نہیں، پھر کیا کرنا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے بالصبری والصلاۃ، یعنی یہاں اللہ نے پہلے صبر کو رکھا، صبر کو، کہ پہلے صبر کر۔ صبر کیسے کریں؟ تو نرم ہو جا، تو موم بن جا، ہر چیز پہ صبر کرنا سیکھ، تو بے چینی کو ہٹا دے، تو غصے کو ہٹا دے، تو جلن کو ہٹا دے، تو حسد کو ہٹا دے، تو صبر والا آدمی بن جا، تو ٹھنڈا آدمی بن جا، تو آٹے کی طرح بن جا، تو موم کی طرح بن جا۔ اور جب تو موم ہو گیا، آٹے کی طرح ہو گیا، صبر تیرے پاس آ گیا، تو پھر تو نماز کے لیے اپنے سر کو جھکا، تو سجدے کے لیے اپنے سر کو جھکا، ہر مصیبت پہ تو راضی رہ جا، ہر نقصان پہ تو راضی رہ جا، ہر بچھڑنے پہ تو راضی رہ جا، ہر تکلیف پہ تو راضی رہ جا، ہر تانے پہ تو راضی رہ جا، اور ہر معاملے پہ تو صابر بن، اور ہر مقام پہ تو صبر کر، اور صبر کرتے ہوئے سکون اور اطمینان کے ساتھ تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھ۔ تو اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب تیرے پاس ایمان آئے گا، جب تیرے پاس صبر آئے گا، جب تیرے پاس نماز آئے گی، جب نماز آئے گی تو اب تو اللہ کو پکار، اس لیے کہ صبر اور نماز تجھے اللہ تک پہنچانے والی ہے، صبر اور نماز تجھے اللہ تک لے جانے والی ہے۔ تو صبر اور نماز میں تو مکمل طور پہ اتر جا، اور جب تو صبر اور نماز میں مکمل طور پہ اترے گا تو اب تو اللہ کو پکار۔ میں نے پوچھا اب کیوں پکارو اللہ کو؟ تو قرآن کہتا ہے تو جانتا ہے اللہ کہاں ہے؟ قرآن پوچھتا ہے کہ تو پوچھتا ہے تو جانتا ہے اللہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ تو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جس دل میں صبر ہے وہاں اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو مجھے مثال دے رہا ہوں، دیکھ ان اللہ مع الصابرین، میری مثال کو سمجھیے کہ رب کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو مجھے پانا چاہتا ہے، تو پہلے اپنے جسم میں صبر کے گھر کو بنا، اپنے جسم میں صبر کو جگہ دے، اپنے جسم میں صبر کو مقام دے، اس لیے کہ جہاں صبر ہے وہاں خدا ہے، اور جس میں صبر ہے اس کے ساتھ خدا ہے۔ رب کہتا ان اللہ مع الصابرین، بے چینوں کے ساتھ خدا نہیں ہے، بے چینوں کے ساتھ خدا نہیں ہے، ادھکتے پھدکتے لوگوں کے ساتھ خدا نہیں ہے، بے صبروں کے ساتھ خدا نہیں ہے، بلکہ رب کہتا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم چاہتے ہو خدا تمہارے ساتھ رہے تو پھر تم صبر کرنا سیکھو، اس لیے کہ صبر راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، صبر راستہ ہے ہر قسم کی کامیابی کا، اور صبر راستہ ہے ہر قسم کی دولت کا۔ اور غصہ انسان کے لیے تباہی ہے، غصہ انسان کے لیے بربادی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی آج تک غصے نے کسی کو کچھ نہیں دیا، غصے نے کسی کا کچھ فائدہ نہیں کیا۔ اگر کسی نے عزت دی ہے تو صبر نے دی ہے، اگر کسی کو انعام ملا ہے تو صبر کے ذریعے ملا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر تو رب کو چاہتا ہے تو صابر بن جا، اس لیے کہ جہاں صبر ہے وہاں اللہ ہے، اور جس دل میں صبر ہے اب وہ دل نہیں ہے بلکہ صبر کرنے والے کا دل خدا کے جلووں کا مقام ہے، وہ دل خدا کے جلووں کا گھر ہے۔ تو اب اللہ سے دعا کرنا چاہیے، پہلے ایمان کو پکا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہر چیز پہ صبر ہونا چاہیے، اس کے بعد نماز پکی ہونا چاہیے۔ جب یہ تین چیزوں میں بندہ مکمل طور پہ اترتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بتائیے نہ ہم صبر میں پورے ہیں، نہ ایمان میں پورے ہیں، نہ نماز میں پورے ہیں، تو پھر دعا کیسا قبول ہوتی جی؟ بولو دعا کیسا قبول ہوتی؟ تو ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں، ایسے ہی دعا پوری ہونے کی شرطیں ہیں۔ تو دعا پوری ہونے کے شرطوں کا جو فارم ہے وہ فارم پہ ہی ہم کھڑے نہیں اترے تو پھر دعا کیسے قبول ہوتی؟ تو دعا قبول ہونا ہے تو کیا ہونا؟ ایمان پکا، صبر اچھا، نماز ہمیشہ، یہ تین چیزیں آ گئے تو اللہ ہمارے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کی ہر دعا قبول، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کی
ہر دعا قبول ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، اس لیے کہ یاد رکھو قرآن ہماری ایک ایسی ہمت ہے جو دکھتی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ایک بہت بڑی ہمت ہے، ایسی ہمت ہے جو دکھتی نہیں مگر ضرورت کے برابر محسوس ہوتی ہے، ضرورت کے برابر محسوس ہوتی ہے۔ قرآن ایک مسلمان کے لیے ایسا مضبوط ہتھیار ہے جو ہر مصیبت میں کام آتا ہے، ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ اگر اپنے گھر کو بلاؤں سے بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو بے برکتی سے بچانا چاہتے ہو، اپنے گھر سے افلاس کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول لاؤ، گھر میں قرآن کی تلاوت کا آغاز کرو۔ آپ کو معلوم ہے آج جو گھر میں اختلافات ہیں، آج جو گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آج جو گھروں میں ایک دوسرے کی نہیں بن رہی، آج جو گھروں میں آج کل کیسا ہو گیا معلوم ہے، بڑا خطرناک ماحول ہو گیا بھائی۔ ساس جو ہے نا، ساس کا مقام گھر میں پی ایم کا ہو گیا اور بہو اپوزیشن لیڈر بن گئی، یہی ہے نا۔ ہر بہو تقریباً گھروں میں حالت ایسی ہے کہ اپوزیشن لیڈر بن کے ٹھہری ہوئی ہے، اور ساس کو جو ہے نا ایسا دیکھ رہی کہ بس یہ گھر نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، اب سوالہ اٹھا کے ساس کا مردہ نکالنا ہے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور سب کا ہے، اس لیے کہ جس چیز سے زبان میں مٹھاس آتی ہے، جس چیز سے دل نرم ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے گھروں میں بند ہو گئی تو ہماری زبانیں کڑوی ہو گئی اور ہمارا دل پتھر ہو گیا، کسی کا ادب نہیں آ رہا، اور زبان کھل رہی تو گندے گندے گالیاں نکل رہے، زبان کھل رہی تو زبان سے رشتے جڑ رہے نہیں، زبان سے رشتے ٹوٹ جا رہے۔ ایسی حالت ہو گئی۔ تو حالت کیوں ہو گئی؟ زبان کی مٹھاس ختم ہو گئی، زبان پہ محبت ختم ہو گئی، دل موم بن سے جا کر پتھر بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پڑھنے سے زبان میں میٹھی بولی آتی ہے، قرآن پڑھنے سے زبان میں شرافت رہتی ہے، قرآن پڑھنے سے زبان سے اچھی بولی نکلتی ہے، قرآن پڑھنے سے دل میں رحم باقی رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے دل میں محبت باقی رہتی ہے، اور قرآن پڑھنے سے دل ہمیشہ نرم رہتا ہے۔ تو جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو دل سے محبت چلے گئی، نفرت آ گئی، اور جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے زبان سے اچھی باتیں چلے گئی، جوڑنے والی باتیں زبان سے ختم ہو گئی، ملانے والی باتیں زبان سے ختم ہو گئی۔ بس اب زبان کھل رہی ہے تو خاندان کٹ رہے ہیں، دوستوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، رشتہ داری میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، اگر دوستوں میں محبت لانا چاہتے ہو، خاندانوں میں محبت لانا چاہتے ہو، بھائیوں میں محبت لانا چاہتے ہو، ساس اور بہو میں محبت لانا چاہتے ہو، تو اپنے زبانوں اور اپنے دل کو محبت والا بناؤ، اور زبان اور دل کو محبت والا بنانا چاہتے ہو تو روز گھر میں قرآن پڑھو، روز گھر میں قرآن پڑھو، اور جس گھر میں روز گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں محبت کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے صدقے طفیل میں ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ آل رسول کا، اے پروردگار تجھے واسطہ مولا کائنات کا، اے پروردگار تجھے واسطہ بی بی زہرا کا، اے پروردگار ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت سے نواز پروردگار، ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت سے نواز مولا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کا نازل فرما مولا۔ اے پروردگار تجھے واسطہ حسنین کا، جنت کے سرداروں کا، اے اللہ ہماری اولاد کے مستقبل کو روشن کر مولا، ہماری اولاد کی ہر قدم پہ کامیابی رکھ پروردگار۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار اور اہل بیت اعظام کا پیروکار بنا پروردگار، ہمارے گھروں میں محبت ڈال دے پروردگار، ہمارے خاندانوں میں محبت ڈال دے پروردگار، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے مولا، ہماری زبانوں سے کڑواہٹ کو نکال دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واہل بیت علیہ مجمعین والحمد للہ رب العالمین۔